अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक ज़ेर बहस लाएंगे, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इन इस्लामिक सिस्टम। असातिज़ा तालीम व तदरीस के अमल को मुअस्सर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करते हैं, जिसमें तरीक़ा तदरीस, तालीमी मुआवनात का इस्तेमाल, मॉडल, चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल शामिल हैं। इब्न खुल्दून ने तालीम व तदरीस के जो उसूल मुतारफ़ करवाए वो दर्ज झैल हैं। सबसे पहले आसान से मुश्किल, यानी इब्तदा में ही मुश्किल मसला बयान करने के बजाय पहले आसान तसव्वुरात पेश किए जाएं और रफ्ता रफ्ता मुश्किल बात की तरफ ले जाया जाए। सादा से पेचीदा, यानी सबसे पहले सादा असूल बयान किया जाए और उसके बाद पेचीदगी की तरफ ले जाया जाए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बच्चों को गिनती या अलिफ बे सिखाते हैं, इसी तरह से ABC सिखाते हैं, यानी उनको पहचान करवाते हैं अल्फ़ाबेट्स की और आदाद की। बाद अज़ा उनको जमा, तफरीक और इसके साथ साथ ज़रब तकसीम के कुलिये और कायदे सिखाए जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चे की ज़हनी सलाहियत बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता जाता है, उसी तरह से इन तसव्वुरात को पेचीदा तसव्वुरात की तरफ भी ले जाया जाता है, यानी अलजबरा और ज्योमेट्री और मैथमेटिकल मुश्किल जो किस्म के सवालात हैं, न्यूमेरिकल हैं या मुश्किल तसव्वुरात जो हैं, उनकी तरफ ले जाया जाता है। फिर तालीमी मुआवनात का बेहतरीन इस्तेमाल, यानी तालीम देते हुए जस्ट लेक्चर नहीं देना, ज़ुबानी कलामी बात नहीं करनी, बल्कि तालीमी मुआवनात का इस्तेमाल भी करना होता है। मसलन छोटे बच्चों को जब कोई चीज़ दिखानी हो, समझानी हो, तो उसके लिए छोटे छोटे कार्ड्स की सूरत में अल्फ़ाबेट भी होते हैं और उनसे मिलती जुलती तस्वीरें होती हैं, या फिर चार्ट्स वगैरह बना लिए जाते हैं। और आज का दौर जो कि ज़्यादा जदीद किस्म का दौर है, तो इसमें बहुत सारे तालीमी खिलौने भी मिलते हैं जो कि बच्चों को इस्तेमाल करवा के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात वाज़े किए जाते हैं। फिर यह है कि ठोस मिसालों से समझाते हैं बच्चों को। इधर उधर की बातों से, अगर उनका कोई सवाल है तो इधर उधर की बातों से उनको टालने की बजाय ठोस मिसाल जो उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिका हो, उनको समझाया जाता है। फिर मुअल्लिम जो है वो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि मुतल्लम की ज़हनी इदराक की जो क़ुव्वत है उसको मद्देनज़र रखते हैं, यानी उसकी ज़हनी फ़हम व इदराक को मद्देनज़र रखते हुए आसान अंदाज में उनको समझाते हैं। बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं और वो मुश्किल से मुश्किल बात को चुटकी बजाते में समझ जाते हैं, लेकिन हर क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, जिनमें गबी भी होते हैं, सुस्त रफ्तार बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझाने के लिए उनके अक्ल शऊर और उनके फ़हम व इदराक का ख्याल रखना एक टीचर की ज़िम्मेदारी है। फिर अगर मुतल्लम की फ़हम से दूर कोई बात समझाई जाए, यानी अगर बच्चे की समझ से दूर कोई बात है उसको समझाई जाए, तो इल्म से दूरी का बाइस बनती है, यानी बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बात को या तसव्वुर को समझने से कासिर रहते हैं, इसलिए वो ड्रॉप आउट का बाइस बनते हैं, स्कूल छोड़कर जाने को बेहतर समझते हैं। जब हम इस्लामी तालीमात के हवाले से इस बात का जायज़ा लेते हैं कि तालीम व तदरीस के उसूल क्या हैं, तो उसके हवाले से नंबर 1 है तसव्वुरात की शफ़ाफ़ी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वाज़े तसव्वुरात देने की तलकीन की। कह दीजिए कि इल्म सिर्फ़ अल्लाह का है और मैं सिर्फ़ डराने वाला हूँ, यानी इल्म अल्लाह की तरफ से तफ़वीज़ करदा एक चीज़ है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम जो है वो इंसानों तक पहुँचाने वाले हैं, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ सच और हक़ाइक़ बताने के ज़िम्मेदार थे। दूसरी बात इसमें आ जाती है तजस्सुस या तैयारी,
قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدریس کا واضح اصول تھا کہ پہلے تجسس پیدا کرتے یا ذہنی طور پر آمادہ کرتے تبھی تعلیم دیتے۔ مثلاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات میں یہ سوال بھی شامل ہوتا تھا کہ آج کیا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یعنی ایک تجسس کا جذبہ پیدا کر دیتے متعلمین میں اور پھر آگے بات شروع کرتے۔ نمبر 3، مثالوں سے وضاحت۔ قرآن پاک میں تاریخ کی مثالوں اور روایات سے موجودہ دور سے مماثلت تلاش کرنے کے بعد مسائل کا بیان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کا پیغام آتا تھا تو بعض واقعات مماثل ہوتے تھے تاریخ کے گزرے ہوئے ادوار سے، تو ان کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرماتے، فرشتے کے ذریعے تلقین کرتے اور بتاتے کہ پرانے زمانے میں یہ حالات پیش آئے تھے جو آج کل آپ کو پیش آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی مثالوں سے بھرا ہوتا تھا، یعنی جب آپ گفتگو کرتے تو مثال دیتے ہوئے بتاتے تھے۔ ابو ہریرہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہے اور وہ 5 دفعہ غسل کرتا ہے، کیا اس کے بدن پر گرد رہ جائے گی؟ صحابہ کے منفی جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دفعہ وضو کر کے جب اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے نماز پڑھنے والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ پھر یہ کہ تکرار، یہ بھی قرآن کا طریقہ تدریس ہے، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تدریس تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں احکامات دیتے ہوئے مختلف مواقع پر تکرار کرتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں کم از کم 100 دفعہ مسلمانوں کو نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ مختلف آیات ہیں جس میں نماز پڑھنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی فقرہ کہتے تو کم از کم 3 بار دہراتے تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور جب آپ کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو 3 دفعہ سلام کر کے اجازت طلب کرتے، یعنی اگر کسی کے گھر جانا ہوتا تو وہاں 3 دفعہ سلام کرتے اور اس طرح سے اجازت طلب کرتے۔ آج کے دور کی طرح نہیں، گھر کے بیل پر ہاتھ رکھ کر کوئی فقیر ہی کیوں نہ آیا کھڑا ہو، وہ انگلی رکھ کر بھول جاتا ہے، اور جب تک گھر کا کوئی فرد دروازے تک نہیں پہنچ جاتا یا دیکھنے کے لیے نہیں پہنچ جاتا تو وہ اس وقت تک وہاں سے انگلی نہیں ہٹاتے، یا پھر بار بار بیل کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلی فونیکلی رابطہ کر کے بھی اہل خانہ کو، بے شک دوپہر کا وقت ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں، چاہے آدھی رات کا وقت ہے اور گھر والے جو ہیں وہ سکون لینے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آج کے دور میں اس طرح سے مہمان میزبان کو تنگ کرتے ہیں، جو کہ اسلامی روایات کے سراسر خلاف ہے۔ تکان اور بیزاری سے بچانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تدریس میں تکان اور بیزاری کو مد نظر رکھتے ہیں اور ایسے وقت کا انتخاب کرتے جب لوگ بیزار ہو کر بھاگ نہ جائیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ کام کاج کے اوقات میں، مثلاً دوپہر میں یا عشاء کی نماز میں بہت لمبی تلاوت سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے دعا میں جو بہت لمبی دعا بولتے ہیں پڑھتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اتنی لمبی دعا نہ کریں کہ لوگ بیزار ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے محفل سے اٹھ جانے کو مناسب سمجھیں۔ پھر یہ ہے کہ آسان سے مشکل۔ قرآن پاک کا 23 سالوں میں نزول اس کی بہترین مثال ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر نازل نہیں کیے، بلکہ 23 سالوں میں آہستہ آہستہ آیات کی صورت میں احکامات نازل کیے، اور جو 6666 آیات ہیں ان کو اتارنے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے، اور مزید یہ کہ اس تعلیم کو اپنے صحابہ تک منتقل کرنے کے لیے ایک لمبا پیریڈ دیا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں اور بات کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی تعلیم دی، پھر انہوں نے نماز کی تلقین کی، اور بعد ازاں روزہ، زکوٰۃ اور حج کی، یعنی تعلیم دینے میں تدریج کا خیال رکھا، آسانی سے مشکل کی طرف لے گئے، معلوم سے نامعلوم کی سمت۔ اس کی بہترین مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور اہل قریش کو پکارا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ آپ کی بات پر اہل قریش نے اقرار کیا کہ ہاں، کیونکہ ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے تو سخت سزا پاؤ گے۔ یوں آپ نے قریش کی سابقہ معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو تبلیغ اسلام کی، تبلیغ توحید کی، ذہنی صلاحیت کے مطابق تعلیم، اسلام لوگوں کی بصیرت کے مطابق تعلیم دینے پر زور دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق تعلیم دو تاکہ اللہ اور اس کے احکامات کے بارے میں کوئی غلط بات لوگوں کے دلوں میں راسخ نہ ہو جائے، یعنی جو بات بھی سمجھانی ہے وہ ذہنی صلاحیت کے مطابق سمجھائی جائے، نہ تو بہت مشکل مثالیں دی جائیں اور نہ بہت دشوار انداز میں بات کی جائے کہ لوگ جو ہیں وہ بات سمجھنے کی بجائے اس کی دشواری میں اور گھمن گھیریوں میں ہی پھنس کر رہ جائیں، بلکہ بات کو واضح اور صاف الفاظ میں انسانی سمجھ کے مطابق مثال دے کر بیان کرنا چاہیے۔ یہی طریقہ تدریس جو ہے یہ اسلام میں رائج تھا، اور آج بھی ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتے ہوئے اسی طریقہ تدریس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی قسم کی ذہنی پیچیدگی کا شکار نہ ہوں، اور استاد کے علمی سطح کو بہت ہائی لیول کا جانتے ہوئے تعلیم سے بدظن نہ ہو جائیں، بد دل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا باعث بنے، آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔